بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن دا بک آف گاڈ۔ قرآن اللہ کی کتاب۔ میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا جب میں ایک گاؤں میں تھا۔ اس زمانے میں ایک نسخہ آیا کرتا تھا جو کہتے تھے نظامی قرآن، تو وہ ہم پڑھتے تھے، لیکن اس وقت عربی زبان مجھے نہیں آتی تھی تو بے سمجھے مجھے پڑھتا تھا۔ پھر میں ایک مدرسے میں میری تعلیم ہوئی جہاں سب زیادہ دھوم اس بات کی تھی قرآن میں نظم ہے، آرڈر ہے۔ اس کے بعد میں دوسری جماعتوں میں گیا، سب سے تعلق ہوا، تو ہر جگہ قرآن کو بہت بڑی چیز مانا جاتا تھا، لیکن ان کا جو کہنا ہوتا تھا کیا، قرآن سب سے افضل کتاب ہے، قرآن میں مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن فائنل بک ہے۔ ایک وہ جو پڑھا تھا میں نے، قرآن میں نظم اور آرڈر ہے۔ اس طرح کی بات میرے دماغ میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے۔ پھر میرا تعلق ہوا جدید طبقے سے، یہ وہ طبقہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا اور پھر غیر مسلم حضرات۔ یہاں میں دیکھا کہ اس طرح کی باتوں میں ان کے لیے کوئی اپیل نہیں ہے، یعنی قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، قرآن میں آرڈر ہے، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، وغیرہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، افضل کتاب ہے، ان باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر قرآن جو سارے عالم کے لیے آیا ہے، تو کیا بات ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے؟ قرآن میں کوئی بڑی بات نظر رہی تھی۔ پھر موجودہ زمانے میں قرآن کے نام پر جہاد ہونے لگا، مار کاٹ، سوسائڈ بامبنگ، سب قرآن کے نام پر، تو اور زیادہ لوگوں کو قرآن سے تباہش ہونے لگا۔ تو یہ میرے سوال تھا میرے ذہن میں کہ آخر قرآن کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، یہ وہ سبجیکٹ جو سارے انسان کو اپیل کرے وہ کیا ہے؟ تو بہت دنوں کے بعد یہ میری ڈسکوری ہے، میں دریافت ہے میری، کہ میں نے جانا کہ قرآن کا موضوع ہے کریشن پلان آف گاڈ۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا کہ جلسے میں نہیں سنا تھا، علماء سے مجھے یہ بات نہیں ملی تھی، یہ میری دریافت ہے کہ قرآن کریشن پلان آف گاڈ اس کا سبجیکٹ ہے۔ تب جا کر کے خود مجھے اطمینان ہوا، اور جس سے میں کہتا تھا اس کے بعد ہر آدمی مطمئن ہو جاتا تھا۔ جیسے ایک صاحب جو انگریز لندن میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اسے میری ملاقات ہوئی، تو وہ قرآن کے بارے میں ان کا کچھ اچھا یعنی پازیٹیو تاثر نہیں تھا، کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے۔ وہ باتیں لوگ کہتے تھے جو ان کو اپیل نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے یہ بات بتائی ان کو جب کہ قرآن جو ہے، قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف دا کریشن آف پلان آف گاڈ، تو فوراً سے سمجھ گئے وہ، اور انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ناؤ
ایوری تھنگ فالس انٹو پلیس. ہر بات اب سمجھ میں آ گئی. تو بہت دنوں کے بعد یہ بات دریافت ہوئی کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی عظمت لوگوں کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی. تو بہرحال قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے بتانا انسان کو کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا, یہ دنیا کیا ہے, پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو حل ہوا اس کو جاننے کے بعد وہ یہ ہے کہ سارے فلاسفر, سارے تھنکرس, سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے ہزاروں سال سے کہ خدا اگر آل پاورفل ہے تو دنیا میں ایول کیوں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آل پاورفل ہے تو دنیا کو ایول فری ہونا چاہیے. ہر طرف خرابی ہے, ہر طرف ایول ہے. جیسے گبن جو بہت بڑا ہسٹورین تھا تو اس نے کہا کہ ہسٹری آف مین کائنڈ از لٹل مور دین رجسٹر آف کرائمس. یہ سب کرائم ہے, وار ہے, تشدد ہے, یہ سب بھری ہوئی ہسٹری. تو کیا ہے ہسٹری؟ تو یہ ایکسپلین ہوتا ہے اس بات سے جس کو وہ لوگ ایول کہتے ہیں. اور سب سے بڑا جو سمجھتے ہیں کہ سب سے پروف ہے خدا کے نہ ہونے کا, نعوذ باللہ, وہ یہ کہ دنیا میں ایول کیوں ہے. تو کریشن پلان آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے. ایول نہیں ہے, یہ ہے مس یوز آف فریڈم کا فنامنا. ایول نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کے لیے تو فریڈم بھی دیا, اس کو آزادی بھی دیا. آزادی دیا تو اس کو مس یوز کرنا بھی اس کو حق ہے. تو جس چیز کو ایول کہتے ہیں یہ لوگ, وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہے مس یوز آف فریڈم کا فنامنا. اس سے وہ چیز ایکسپلین ہوتی ہے. تو بہرحال یہ باتیں جب مجھے سمجھ میں آئیں تب جا کر خود مجھے اطمینان ہوا. پھر میں جہاں جہاں میں گیا, جن لوگوں سے ملا, جس سے بھی یہ بات میں نے کہی کہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ کو بتانا ہے, تو ہر ایک نے اس کو مانا کہ اس سے ہر چیز ایکسپلین ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی سرکش قسم کو وہ نہیں مانتے, تو ان کو آپ اگنور کیجیے. اب اللہ کے فضل سے دیکھیے ہمارے مشن میں قرآن ہی ہمارے مشن کی علامت بن گیا ہے. بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے کہ ہمارا مشن جو ہے اس کی علامت قرآن بن گیا ہے. ابھی ایک ٹیلی فون آیا امریکہ سے, وہاں پر خواجہ کلیم الدین صاحب ہیں جو قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن چھپا ہے, ٹرانسلیشن بھی, کمنٹری بھی. اور وہ ہمارے سارے ساتھی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو خواجہ کلیم الدین صاحب جو ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے ایڈریس معلوم کرتے ہیں, لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں, ای میل سے, ٹیلی فون سے, اور لوگوں کو باقاعدہ جہاں میٹنگ ہوتی ہے, جہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے, وہاں جا کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بائی ہینڈ. بک اسٹال لگاتے ہیں اور پھر ان کو میل سے بھیجتے ہیں, بائی پوسٹ بھیجتے ہیں. تو برابر وہ بائی پوسٹ لوگوں کو قرآن بھیج رہے ہیں, قرآن کا ٹرانسلیشن. تو جس پوسٹ آفس میں جاتے ہیں وہ اس کے لیے ایک وہ فیملیئر ہوگا اس بات سے کہ یہ آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے. تو
اب کیا ہے، وہاں پر جاتے ہیں یہ، تو وہاں کا جو اسٹاف ہے ان کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ ہیئر کمس دا قرآن مین، قرآن مین آ گئے. یہ ان کی آئیڈینٹی بن گئی ہے، پہچان. ہیئر کمس دا قرآن مین. اس کو جب یہ واقعہ جب معلوم ہوا تو اس میں معلوم ہوا، اس میں بہت بڑی بات میرے ذہن میں آئی. پھر یہ سادہ بات نہیں، یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، آپ جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ بھی قرآن ہی سناتے تھے لوگوں کو. آپ کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ قرآن کے ذریعے ہوتی تھی. چنانچہ کتاب میں آتا ہے کہ فعرض علیہم الاسلام و تلا علیہم القرآن، اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا. تو جب آپ مکہ میں تھے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 610 عیسوی سے 622 عیسوی تک مکہ میں آپ کام کرتے رہے، تقریباً 13 سال. پھر آپ مائیگریٹ کر کے مدینہ گئے 622 عیسوی میں. تو اس سے پہلے آپ نے 2 صحابی بھیجے تھے وہاں پر مدینہ میں، اندازہ کرنے کے لیے کہ مدینہ والوں کا تبلیغ کیا تو وہاں کا ریسپانس کیا ہوگا. بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، جس کا نام ہے پلاننگ. ایسا نہیں ہو کہ اچانک آپ مدینہ چلے گئے ہو، نہیں. پیشگی طور پر آپ نے 2 آدمی بھیجے تاکہ اندازہ ہو جائے پیشگی ان ایڈوانس کہ مدینے والوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. تو وہ جو گئے تھے 2 آدمی، ان کا کیا طریقہ تھا، جہاں دیکھتے کچھ آدمی ہیں وہاں پہنچ جاتے اور قرآن کو پڑھ کر سناتے، کیونکہ ان کی بھی زبان عربی تھی، مکہ والے بھی عربی تھی، مدینہ والوں کی زبان بھی عربی تھی. تو لوگوں نے دیکھتے دیکھتے ان کو مقری کہنا شروع کیا. یہ مقری کا لقب رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، خود اپنے کو مقری نہیں کہتے تھے وہ، دوسرے لوگوں نے ان کو یہ لقب دے دیا کہ تو مقری ہیں، یعنی پڑھ کر سنانے والا. تو مجھے وہ تاریخ یاد آئی. آج جو لوگ آپ کو قرآن مین کہہ رہے ہیں تو وہی ہسٹری دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اس وقت مقری کہا تھا انہوں نے، آج کا انسان آپ کو قرآن مین کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس والوں کے لیے بہت بڑی گڈ ٹائڈنگ ہے، بہت بڑی بشارت ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ کہ جو ٹائٹل دنیا والوں نے اس وقت صحابہ کو دیا تھا کہ تو مقری لوگ ہیں، وہ ٹائٹل آج سی پی ایس والوں کو دنیا دے رہی ہے کہ تو قرآن مین لوگ ہیں. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ پوسٹ آفس والے کریم الدین صاحب کو یہ کہتے ہیں ہیئر کمس دا قرآن مین، یہ تاریخ مجھے یاد آ گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو سوچتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ آخرت میں جب تمام انسان اکٹھا ہوں گے حشر کے میدان میں، تو قرآن میں آتا ہے کہ ہوم یوزعون، ان کی کیٹیگری بنائی جائے گی، مختلف کیٹیگری بنائی جائے گی، کیٹیگرائز کیا جائے گا لوگوں کو، یہ فلاں طبقے کے لوگ، فلاں طبقے کے لوگ، یہ لوگ وہ لوگ. تو میں نے سوچتے سوچتے میرے مائنڈ میں آیا کہ حشر کے میدان میں شاید یہ بھی 2 کیٹیگری ہوگی کہ مقری گروپ اور قرآن مین گروپ. ایک مقری گروپ ہوگا اور ایک قرآن مین گروپ ہوگا. اور شاید وہاں ایسا ہو کہ آواز دی جائے، آئے مقری لوگ، ان کو آج اللہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا. پھر شاید یہ بھی ہو کہ آئے قرآن مین لوگ، ان کو اللہ کی طرف سے خاص انعام دیا جائے گا. تو یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے.
بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس پر سوچتے ہوئے، اس موضوع پر سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ میں آپ سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 1000 برس میں جو لٹریچر تیار ہوا ہے قرآن پر اور اسلام پر، اس کو مطالعہ کریں آپ، تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا کہ جو غوامض تھے، جو عمیق معنی تھے، وہی اوجھل رہ گئے۔ بہت عجیب بات ہے یہ۔ میں تو خود مدتوں پریشان رہا، کتابیں پڑھتا تھا، مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو گہرے معنی ہے قرآن کے وہ ملتے نہیں ان کتابوں میں۔ حتیٰ کہ ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے، ان کی کتاب ہے ہولی بک، ان کی جو کلثم شریف کہتے ہیں اس کو، وہ چھوٹا سا فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرنامی فرقہ۔ پہلے زمانے میں بنا تھا یہ، جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور صوفیہ کا دور تھا، تو ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ بنا تھا پرنامی فرقہ، اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی ہیں۔ تو ان کی جو مقدس کتاب ہے، ان کے گرو نے جو لکھا تھا، اس کا نام ہے کلثم شریف۔ تو اس میں ایک لائن یہ ہے کہ بکر رہی فرقان۔ وہ آدمی بہت عالم تھا، پڑھا تھا اس نے قرآن کی تفسیروں کو، تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بکر رہی فرقان، بکر مطلب کنواری، فرقان قرآن کنوارا رہ گیا۔ اپنے انداز میں اس نے یہ بات کہی کہ قرآن کے معنی جو ہے کھلے نہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، خود میرا احساس یہی ہے، اس نے یہ بات لکھی۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے جو بات سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ الواقعہ، اس میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو عام طور پر اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کو باوضو لوگ چھوئیں، جب تک وضو نہ ہو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں ایک بڑے عالم کے وہاں گیا، تو وہ ایک آدمی قرآن لے کے آیا، ایک طالب علم، تو اس میں کچھ بتانا تھا ان کو، تو وہ باوضو نہیں تھے، تو انہوں نے چھوا اور قرآن کی اس طرح سے چادر ان کے پاس تھی، اسی چادر میں ایسا ہاتھ جو ہے چادر ڈھکا ہوا، اس طرح سے وہ قرآن کا ورق الٹا، انہوں نے قرآن کے پیج جو ہے اس طرح الٹے انہوں نے، کیونکہ باوضو نہیں تھے تو چھو نہیں سکتے تھے وہ۔ ایک اور مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو صرف فرشتے چھوتے ہیں، جب اتارا جاتا ہے قرآن تو فرشتے اتارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ ہوتی ہے جو اچھے کردار کے لوگ ہوں، یہ بھی، لیکن یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا، اس سے مبہم۔ یہ میں بہت دنوں سے پڑھتا تھا، یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی تھی کہ اچھے کردار کا مطلب کیا ہے۔ اپنے کچھ تجربے سے بھی صحیح یہ بات آئی کہ یہ کیا مطلب ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی جو پاکیزہ نہ ہو۔ ابھی دیکھیے، کل پرسوں ایک صاحب کو ٹیلی فون میرے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو برسوں سے آپ سے میں نے کٹ آف ہو گیا تھا، آج فلاں وجہ سے میں آپ کو ٹیلی فون کر رہا ہوں۔ وہ کہا کہ گجرات کا جو قصہ ہوا، گجرات کا جو فساد ہوا، تو آپ نے اس پر کوئی سخت بیان ہی نہیں دیا، سارے لوگ اس پر سخت بیان دے رہے ہیں کمیونل پارٹی کے خلاف، اور آپ نے کوئی سخت بیان ہی نہیں دیا۔ تب سے میں آپ سے کٹ گیا۔ ایسے ہی ایک صاحب جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں، تو بابری مسجد کے سوال پر وہ کٹ گئے ہم سے پہلے جڑے ہوئے تھے وہ۔ انہوں نے ٹیلی فون آیا ان کا کہ بھائی بابری مسجد کے معاملے میں آپ کا جو موقف تھا، سخت موقف اختیار کرنا چاہیے تھا آپ کو، جو لوگوں کو
ڈھایا تھا اس کو، لیکن آپ سخت موقف بھی اختیار نہیں کیا آپ نے. کیسے آدمی ہیں آپ؟ وہ کٹ گئے. ایسی کئی عرب کٹ گئے ہم سے کہ ہم نے اسرائیل کے بارے میں سخت موقف نہیں اختیار کیا. اسرائیل تو بہت ہی قابل نفرت ہے اور آپ اس کو سخت موقف آپ نے نہیں اختیار کیا، کوئی سخت بیان نہیں دیا اس کے اوپر آپ نے. ایسی کشمیر کے معاملے میں کچھ لوگ غصہ ہو گئے. تو اس سے اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں. تب میں سمجھ میں آیا کہ اصل چیز کیا ہے. یہ جو آیت ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی جو طاہر نہ ہو، جو پاکیزہ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نگیٹو تھنکنگ سے پاک ہوگا، جو اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، وہی قرآن کو سمجھے گا. آپ کا دل جب تک نفرت سے خالی نہ ہو، قرآن کو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا جو آتھر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں. الخلق عیال اللہ. قرآن کا آتھر کسی نفرت نہیں کرتا. الخلق عیال اللہ، فیملی، یعنی پوری مینکائنڈ اللہ کی فیملی ہے. تو جب آتھر اس قسم کا ہے کہ 100% وہ پازیٹیو تھنکر ہے اور کسی کے خلاف اس کے اندر نفرت نہیں، تو یہی بات ریڈر میں بھی ہوگی، تب سمجھ پائیں گے آپ قرآن مجید کو. یعنی آتھر نے جس ذہن سے لکھا ہے وہ کمپلیٹلی پازیٹیو ذہن تھا. وہ یعنی ایک پازیٹیو مائنڈ سے نکلا ہے قرآن. تو نگیٹو تھاٹ جن کے دلوں میں، وہ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ کچھ نہیں سمجھ سکتے وہ. تو جڑ کی بات کیا ہے کہ کچھ بھی دنیا میں ہو، گجرات کا فساد ہو، بابری مسجد کا واقعہ ہو، اسرائیل قائم ہو جائے فلسطین میں، کشمیر میں فوجیں داخل ہو جائیں، بوسنیا اور چیچنیا کے واقعات ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کی پازیٹیوٹی بھنگ نہ ہو. ہر حال میں آپ، یعنی نگیٹیوٹی کا ایک آئٹا بھی آپ کے دل میں نہ آئے، تب جا کر کے آپ وہ طاہر قلب بنیں گے جو قرآن کو سمجھیں. یہ راز ہے. تو سارے لوگ جو ہیں، چاہے ابھی میرے پاس ٹیلی فون آیا سعودی عرب سے، کہ میں یہاں شوق سے مل رہا ہوں، بڑے بڑوں سے مل رہا ہوں، علماء سے مل رہا ہوں، اور سب کے سب منفی اسرائیل کو لے کر کے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے لڑنا کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے مسئولیہ شرعیہ ہے، یعنی شرعی ذمہ داری ہے. بس لوگوں کا سب سے بڑا جو موضوع ہوتا ہے، سب سے بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے اسرائیل کو برا بھلا کہنا. تو ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی بات کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے. تو سمجھیں کہ آپ قرآن رسول اللہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ ہوا مکہ میں. مکہ میں جب 13 سال تھے تو بہت عجیب عجیب طریقے سے پریشان کیا انہوں نے. ایک عجیب واقعہ میں بتاؤں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، آپ کا سر سجدے میں تھا، نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک شریر آدمی جو مشرک تھا، وہ کیا اس نے اوج ہوتی، اوج اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کی اوج، بہت گندی جو ہوتی ہے، ذبح کے بعد نکال لی جاتی ہے، وہ لا کر کے آپ کے ڈال دیا آپ کے اوپر، اور سارا اسی میں آپ کا چلا گیا. آپ کا گھٹنے لگا، سانس گھٹنے لگا. وہاں ایک طریقہ تھا، کسی کو بہت بری طرح مارنا ہو تو اوش ڈال دیتے اس میں، تو گھٹ گھٹ کر مر جائے وہ. یعنی یہ ایک مثال ہے، ایسی کئی ساری کام کیا انہوں نے. لیکن جب آپ مائگریٹ کر کے مدینہ گئے، ایک لفظ بھی آپ نے شکایت نہیں کی، ایک لفظ بھی شکایت نہیں. یہاں تک کہ آپ کے منہ در منہ آپ کو کہتے تھے کہ مذمم.
مطلب کنڈیمڈ، یو آر اے کنڈیمڈ پرسن. آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، غصہ بھی نہیں ہوتے تھے. تب جا کر آدمی قرآن کو سمجھتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ فرشتے اس کو لاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. یہ کہ بغیر وضو کو چھو نہیں سکتے آپ، وہ الگ چیز ہے. وضو کرنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے. میں نہیں کہتا وضو نہیں کرنا چاہیے. فرشتے لاتے ہیں، وہ بھی لاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. اس سے یہاں جوڑتے کیوں آپ؟ ان مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کے جو معنی ہیں، قرآن تک جو میننگ اس کی جو ہے وہاں تک پہنچ ان کی ہوتی ہے جو نگیٹیوٹی سے پاک ہو. اسی لیے میں تو زور دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ کوئی منفی خیال اپنے دل میں نہ لائی. کچھ بھی ہوتا رہے. کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو ظلم کر دیا، کسی نے آپ کو پریشان کر دیا، تو اس کو آپ نگیٹو ہو جاؤ اس کے لے کر کے، اس کو آپ بلا دیجیے، معاف کر دیجیے. آج صبح میرے ساتھ ایک واقعہ، آج صبح کی بات ہے، ایک واقعہ ہوا صبح کو جس سے میرے دل میں تھوڑا سا تکلیف ہو گئی مجھے، تو نگیٹو آ گیا کچھ دیر کے لیے. تو برابر میں بہت دیر تک، جب تک یہاں بیٹھا نہیں ہوں تب تک میں یہی دعا کرتا رہا، خدا اس آدمی کے لیے مجھے معاف فرما، میری طرف سے اس کے لیے دعا خیر لکھ دے. یہ آج صبح کی بات ہے. کسی آدمی سے مجھے ایک تھوڑی سی تکلیف ہو گئی آج، تو میں کچھ بولا تو نہیں اس کو، لیکن دل میں کچھ ایسا ہوا تو معافی مانگتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا، خدا اس آدمی کے لیے میری طرف سے دعا خیر لکھ دے. کیوں؟ یاد رکھیے، ایک آیٹا کے برابر بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی اگر آ گئی تو خدا کی کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو سارے لوگ تو جی رہے نگیٹیوٹی میں، یعنی عرب سے لے کر عجم تک، انڈیا سے لے کر امریکہ تک، ہر آدمی نگیٹیوٹی میں جی رہا. کسی واقعے کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے. بوسنیا کا ظلم، چیچنیا کا ظلم، اسرائیل کا ظلم، کشمیر کا ظلم، فلسطین کا ظلم، اور کون کون سا ظلم کی داستانیں، وہ جو کہ میڈیا خوب ہی چیزوں کو پھیلاتا ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہر آدمی جو ہے، یعنی ہر مسلمان جو ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن نگیٹو بنا ہوا ہے. سوائے ہمارے جو یہاں جو ہمارے جو ساتھی ہیں جہاں جو آتے ہیں، جن کو بہت زیادہ میں اس پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو نگیٹیوٹی سے پاک ہونا چاہیے، اور تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی گہرے معنی تک تمہاری پہنچ ہو، یہ تم چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے آخری حد تک پاک کرو. تم اس کا آتھر نگیٹو تھنکنگ سے پاک ہے. کسی نے لکھا ہے عام انسانی کتابوں کے بارے میں کہ کسی کتاب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو آتھر کے لیول پر لے جائے. یعنی آتھر نے جس ذہن کے ساتھ کتاب لکھی تھی اس ذہن تک پہنچائے اپنے آپ کو، تب وہ کتاب کو سمجھ سکتا ہے. وہ یہ انسانی کتاب کے بارے میں ہے. یعنی آپ کو آتھر کے جگہ پر اپنے کو لے آنا پڑے گا، تب آپ سمجھ پائیں گے اس کتاب کو. اس کا یہ خیال ہے. یہ چیز بلین ٹائم زیادہ اہم ہے خدا کی کتاب کے بارے میں، بلین ٹائم زیادہ. یہ تو ہر ایک مانے گا کہ خدا 100% پازیٹیو ہے، نگیٹیوٹی کا کوئی خیال خدا کیا نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ہزاروں سال سے تاریخ گزر رہی ہے اور خدا کا کوئی اکنالج نہیں کر رہا ہے. لوگ خوب دنیا میں آرام کر رہے ہیں، موٹروں پر دوڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو خوب دیکھ خوش ہوتے ہیں. خدا کون اکنالج کرتا ہے؟ یعنی خدا کو اکنالج کرنا، سچے معنی خدا کا شکر کرنا اور چیزوں کو خدا کی طرف سے سمجھنا، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں.
پھر بھی خدا دنیا کو چاہے تو 1 سیکنڈ میں ختم کر دے، دنیا کو سب کو ختم کر دے. یعنی غور کیجیے، خدا کی اس دنیا میں ایسی کتابیں لکھی آتی ہیں گاڈ از ڈیڈ، اور خدا کچھ نہیں کرتا، کوئی ایکشن نہیں لیتا. تو مسلمانوں کا حال یہ کہ ایک کارٹون چھپ جائے دور کے ملک میں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو، اور شاید دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس پر. ایک کارٹون جس کو مسلمانوں نے دیکھا بھی نہیں، صرف خبر سنی، اور دنیا بھر میں منفی ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا کی طرف، خدا کے بارے میں تو کتابوں کا انبار لگا ہوا خدا کے خلاف. ایتھیزم میں پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک فکر ہے، پورا ایک ڈسپلن ہے ایتھیزم. ہزار کتابیں خدا کے خلاف لکھی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجیے. ایک بار تو میں انٹرنیٹ پر نکلوایا تھا، میں نے بے شمار کتابیں خدا کے خلاف لکھی ہوئی موجود ہے، چھپی ہوئی. تو خدا دنیا کو اگر خدا نگیٹو 1% بھی نگیٹو ہوتا، دنیا کو ختم کر دیتا خدا. لیکن خدا کچھ بھی نہیں. تم جو چاہو بولو، جو چاہے سوچو. تو جب آتھر جو ہے آخری حد تک پازیٹیو ہے تو ریڈر کو بھی آخری حد تک پازیٹیو بننا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا وہ سمجھے گا نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں ایک بہت ہی کھلی ہوئی آیت ہے جس میں 2 اور 4 کی طرح اس کا مطلب واضح ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو کوئی مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. اس میں 2 4 کی طرح یہ بات ہے کہ کچھ بھی جو مصیبت پڑی ہو آپ کو تو اس کا سبب اپنے اندر ڈھونڈیں. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت بھی تم پر آئے گی وہ تمہارے خود اپنے کیے کی وجہ سے آئے گی. اس کا اپنے اندر اس کا ریزن تلاش کرو، باہر مت تلاش کرو. ایسی قرآن میں آیت ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم بھی کامیاب رہو اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے بلیور ہو. ایسی قرآن مجید میں آیت ہے کہ لا یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ منکرین کو مومنین پر کبھی بھی غالب نہیں ہونے دے گا. یہ سب کھلی آیتیں ہیں، لیکن کسی سمجھ کچھ نہیں آتا. جب آپ شکایتیں کرتے ہیں دوسروں کے خلاف تو اس کے معنی ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھے نہیں. ان آیتوں کو شکایت اپنے خلاف کیجیے، اپنے اندر ڈھونڈیے اس کا سبب اس آیت کے مطابق. تو سارے کے سارے لوگ جو ہے قرآن کے معنی سے بے خبر ہیں. کیوں؟ نگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. وہ نگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو اسرائیل کے معاملے میں بہت ہی طوفانی بنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے تو قرآن میں واضح طور پر ریفرنس موجود ہے کہ ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم. دوسرا، فلسطین یہودیوں کے لیے مکتوب بلد ہے، یعنی اسائنڈ لینڈ ہے. اچھا، آپ کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک بھی کوئی آیت ایسی نہیں بتا سکتے آپ کہ فلسطین مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے. یعنی اس آیت کے مطابق فلسطین یہودیوں کو دے دیا گیا ہے. تو ان کا حق تو ثابت ہے، صرف بائبل میں نہیں، قرآن میں ثابت ہے. بائبل میں ہے کہ پرامسڈ لینڈ ہے یہودیوں کے لیے، قرآن میں ہے کہ اسائنڈ لینڈ ہے یہودیوں کے لیے، یعنی اسرائیل کے لیے. اسرائیل کہتے ہیں، دیکھیے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب. تو یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو یعقوب یعنی یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیا
فلسطین کو، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یعقوب کی اولاد کے لیے. مسلمانوں کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس فلسطین لکھ دیا ان کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ بالفور ورڈکٹ جو تھا اس میں پارٹیشن کر کے آدھا دے دیا تھا عربوں کو، تو بہت اچھا تھا، فری مل گیا تھا مسلمانوں کو. جبکہ پورا پورا فلسطین جو ہے قرآن کے مطابق اور بائبل کے مطابق یہودیوں کا ہے، تو آپ کو تو فری میں آدھا دے دیا. لیکن اور لڑ گئے مجھ سے، کیا کیسی بات کرتے ہیں آپ کی الگ ہی سوچ ہے، آپ کی الگ ہی تھنکنگ ہے. تو کون سمجھتا ہے قرآن کو؟ یقین کیجیے کہ ساری ہی مسلم امت جو ہے قرآن کو نہیں سمجھتی. کیوں؟ ساری مسلم امت نگیٹیوٹی میں جی رہی. ایسے دیکھیے، کل پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے جو ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں ہے، اس سے 25-30 سال سے جڑے ہوئے ہیں. وہ بچپن سے ان کا میں جڑا ہوا ہوں. اب وہ قصہ بتانے لگے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں تو بوگی میں سب غیر قوم کے لوگ تھے. یہ غیر قوم کا نتیجہ کہاں سے بنتا ہے؟ سب انسان ہیں. تو قرآن میں تو سارا بھرا ہوا ایھا الانسان ایھا الانسان ایھا الانسان. تو کہاں چاہیے تھے ان کو میرے جیسے دوسرے انسان بھرے ہوئے تھے. آپ کہتے غیر قوم کے لوگ بھرے ہوئے تھے، حالانکہ وہ روزانہ تلاوت کرتے قرآن پریت کے. وہ جو صاحب تھے وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں. تو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. یہ پہلے ہی جو اتری تھی سورہ، اسی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان، اور سارے قرآن میں انسان کی جمع ہوتی ہے الناس. الناس تو الناس بھی ہے، انسان بھی ہے، بھرا ہوا ہے قرآن. تو دوسرے جو تھے وہ بھی انسان تھے، وہ غیر قوم نہیں تھے. کیوں؟ کیوں نفرتیں بھری ہو. وہ نفرت جو ہے وہ کہروا رہی کہ تو غیر قوم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا جو میننگ ہے، اس کی ڈیپ میننگ، اس تک پہنچ صرف وہ لوگوں کی ہوتی ہے جن کے دل نفرتوں سے پاک ہو، نگیٹیوٹی سے پاک ہو. یعنی تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی کا معاملہ ہو ان کا. یعنی اللہ چونکہ پازیٹیو تھنکنگ والا ہستی ہے، آپ بھی پازیٹیو تھنکنگ والے انسان بنے ہوئے ہوں، تب آپ کے اس کے ویو لینتھ ایک ہوگی. کل یعمل علی شاکرتہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. یعنی جس انسان کا ویو لینتھ وہ ہو جو قرآن کا ویو لینتھ جو آتھر کا ہے. یہ قرآن کے آتھر کا اور آپ کا ویو لینتھ جب ایک ہو جائے تب آپ قرآن کو سمجھیں گے. قرآن کے آتھر کا اور ریڈر کا ویو لینتھ جب ایک ہو جائے تب وہ آدمی قرآن کو سمجھے گا، نہیں تو سمجھے گا نہیں. ایسے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت دھم تھے وہ کہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف یہ ہو رہا وہ ہو رہا. یہ تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا کہ دیکھیے، رسول اللہ کے زمانے میں کئی واقعات ہوئے جس میں کہ لوگوں نے ظلم کیا. مثلا احد جو ہے ایک ظالمانہ حملہ تھا مکہ والوں کا. وہاں سے چل کر آئے 300 میل دور اور مدینہ پر حملہ کیا انہوں نے. تو بلا شبہ وہ ایک ظالمانہ حملہ تھا، اور اس میں صحابہ بہت سے مارے گئے، بہت نقصان ہوا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے. تو اس پر جو تبصرہ قرآن میں آیا اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ان ظالموں کو. اس میں کہا گیا مسلمانوں کو کہا گیا، ان کو نہیں کہا گیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہ سورہ آل عمران میں ہے.
حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. یعنی خود صحابہ جو تھے، جو جو اہل ایمان جو تھے، ان میں کمزوری ظاہر ہو گئی. تم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے تم کو وہاں پر نقصان اٹھانا پڑا اور تم کو حاوی ہو گئے وہ. ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو میں نے جب یہ کہا تو وہ غصہ ہو گئے کہ آپ یہ وہی سوچ ہے آپ کی، یہ ظالموں کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو قرآن سوچ کا ایک دم یعنی وجود ہی نہیں ہے. قرآن سوچ کا وجود ہی نہیں ہے. ایک کتاب اسی نام سے چھپی ہے، دا مائنڈ آف قرآن بلس، موٹی سی کتاب، اس کو بھی پڑھیے آپ. وہ بھی اسی طرح، نام تو اس کا ہے دا مائنڈ آف قرآن بلس، لیکن وہ قومی ذہن سے لکھی، پوری کتاب قومی ذہن سے لکھی گئی. تو خلاصہ میری سمجھ میں آیا ہے بہت دنوں کے تجربے کے بعد کہ جڑ کی بات کیا ہے. جڑ کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ بالکل ہی نہ ہو. اس کی آخری مثال دیکھیے یہ ہے حدیث میں کہ پیغمبر کو لوگوں نے پتھر مارے اور خون بہنے لگا. اس وقت پیغمبر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو خونآلود کرے، جو اپنے پیغمبر کو پتھر مار مار کر لہو لہان کرے. اس وقت فرشتہ آیا کہ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، آپ یہ کہیے، اپنی زبان بدلیے. اس وقت پیغمبر نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یعنی پیغمبر کے منہ سے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ آخری سطح ہے، یہ پازیٹیوٹی کی، یہ پازیٹیوٹی کی آخری سطح ہے. دیکھیے قرآن بلا شبہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہمیں سب اسٹ جو ہے ہمارے سب سے زیادہ قرآن ہے. اس کا میں ایک واقعہ، مجھے شاید میں اس سے پہلی بار بتایا ہو، پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہے. 1976 کا، 1976 کا واقعہ. تو طرابلس میں ایک مسلم کرسچن ڈائلاگ ہوا تھا جس میں کافی لوگ آئے تھے، کرسچن کی طرف سے اور علماء کی طرف سے بھی. میں بھی اس میں شریک تھا. تو وہ ڈائلاگ چلا ایک ہفتے تک اور کوئی بات طے نہیں ہوئی. دونوں طرف سے سارا زور جس پر تھا وہ اختلافات پر تھا. وہ چاہتے کہ تم یہ مانو، وہ چاہتے ہم یہ مانو. تو نہ کرسچن سائڈ نے مسلمانوں کے بات کو مانا، نہ مسلم سائڈ نے کرسچن کی بات کو مانا، اور ویسے ختم ہو گئی، فیل ہو گئی. تو آخری دن ایک قصہ میں لکھا ہے اس میں اپنے سفر نامے میں. آخر یہ طے ہوا کہ اچھے طریقے سے ختم کیا جائے اس کو، خاتمہ تو کم از کم ٹھیک ہو. یہ طے ہوا کہ خاتمے کے دن قرآن اور انجیل کے کچھ حصے پڑھے جائیں، پڑھ کر کو خاتمہ کیا جائے ان کا. تو اس کے لیے جو سلیکٹ ہوا جو آدمی، وہ لبنان کا ایک عیسائی تھا. لبنان کی زبان عربی ہے تو عیسائی کی بھی زبان عربی تھی، اور اس نے پڑھا بھی تھا باقاعدہ. تو اس نے کہا کہ آپ بھی قرآن بھی پڑھیے اور آپ ہی انجیل بھی پڑھیے، یعنی انجیل عربی ترجمہ جو انجیل کا ہے عربی سے. تو اس نے انجیل کا ایک حصہ غالباً یوحنا کا پڑھ کر سنایا، جان جس کو کہتے ہیں جان.
تو خوب جو اس کے بس میں تھا اچھی طریقے سے پوری تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا اس نے، لیکن اس میں کچھ جان نہیں آئی، کیونکہ وہ انسانی کلام ہے، وہ ٹرانسلیشن ہے، وہ خدا کے الفاظ تو ہے نہیں، وہ ٹرانسلیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی کرسچن نے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا، تو ایک عجیب منظر تھا وہاں پر، سب لوگ بالکل جیسے کہ بیولڈرڈ کا انگریز کرتے ہیں، ششدر رہ گئے۔ اب وہ اس کو بھی اس نے قرات کے ساتھ پڑھا تھا، تجوید کے ساتھ، اس کو بھی اس نے اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھا۔ تو قرآن کے جو الفاظ تھے، وہ اس میں جو شکوہ تھا، ایک اس وقت ایک آدمی نے کہا تھا کہ قرآن میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے۔ اب تک بھی یاد ہے کہ قرآن میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے۔ تو یہ اس حد تک مانا اس نے۔ تو بہر اس کی جو آواز جو تھی گونجی، جو پورا حال میں بہت بڑا حال تھا وہ۔ تو ایک منظر اس وقت میں مجھے ایسا لگا کہ وہ آیت دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو جادوگروں نے اپنے کوئی لاٹھی اور رسی پھینکی تھی میدان میں، تو وہ لگتی تھی کہ سانپ چل رہے ہیں، سانپ بن کر کے رینگنے لگی سب چیزیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنا عصا ڈالو۔ تو انہوں نے ڈالا، تو زبردست سانپ بن کر کے وہ چلنے لگا اس میں، اور سب اس میں ہے کہ فیضا تلقف ما یافکون، وہ حضرت موسیٰ کا جو عصا جو سانپ بن گیا تھا وہ نگل گیا جادوگروں کے سارے، جو انہوں نے جادوگر جو بنایا تھا تماشا، تو نگل گیا اس کو۔ ایسے وہاں لگا مجھے کہ قرآن کی آواز جو ہے وہ انجیل کی آواز کو نگل رہی ہے، نگل رہی ہے اس کو۔ بہت عجیب منظر تھا وہ۔ تو اب تک مجھے 2 تبصرہ یاد ہے، جب ہم لوگ باہر نکلے ہال سے کچھ چائے پانی کے لیے، ہم لوگ بیٹھے میز پر، تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے۔ یہ کہا اس نے، یہ نہیں کہا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، لیکن یہ کہا قرآن میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس ہے۔ دوسرے ڈاکٹر شولکل ایک تھے، شولکل جو ویٹیکن سے آئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ اب یعنی وہ اس کے اندر یہی بحث کر رہے تھے، قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے حال کے اندر۔ اب جو ہے اتنا ان کو ایک اثر تھا، اتنا جو مشہور ہو رہے تھے وہ جو پرفارمنس ہوا تھا وہاں پر، کہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں لگتا ہے قرآن خدا کی کتاب ہے۔ پھر جلدی سے کریکٹ کیا اس میں انہوں نے کہ مگر وہ عربوں کے لیے تھی وہ۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفعت ملے گی، کچھ قومیں جو ہے وہ گر جائیں گی۔ تو کیسے ملے گی؟ آپ قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کے میسج کو جانتے نہیں، تو صرف یہ ہوگا کہ آپ یعنی اس کو مقدس سمجھ کر کے اس کو برکت لیتے رہیں، برکت لیتے رہیں۔ اگر یہ قرآن کو ماننے والے قرآن کے معنی کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اس کی آئیڈیالوجی کو جانیں، تو اس کی آئیڈیالوجی تو بے پناہ ہے، وہی ہے کہ نگل جانے والی ہے۔ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ جادوؤں کے سارے شعبوں کو نگل جانے والی ہے۔ لیکن جب خود قرآن کے ماننے والے ہی اس کو سے بے خبر ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
ویسی وہ آج بھی محفوظ ہے جیسی کہ رسول اللہ کو اتری تھی وہ. اس میں ایک کامہ فل اسٹاپ برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں وہ ساری طاقت ہے جو اللہ کی، یعنی قرآن کو لے کر اٹھنے کے معنی ہے آپ اللہ کی طاقت کو لے کر اٹھنا. اگر آپ قرآن کو لے کر اٹھتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کی طاقت کے اوپر اٹھ رہے ہیں آپ. کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی اسٹڈی کریں. لیکن اسٹڈی کرنے کی بھی کیا پری کنڈیشن ہے. پری کنڈیشن یہ کہ اپنے آپ کو 100% نگیٹیوٹی سے بچائیں، تب آپ سمجھ پائیں گے. یعنی ریڈر کا اور آتھر کا ویو لینتھ جب تک نہیں ہوگا تب تک قرآن آدمی سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. بس میں آپ کو پہلی آیت جو ہے قرآن کی اسی کو لیجیے، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آیت ہے حمد کے معنی ہیں شکر، اعتراف، تعریف، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا اعتراف، خدا ہے تو ہی قابل حمد ہے، تو ہی قابل عظمت ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی قابل تعریف ہے. یعنی سینہ بھر جانا چاہیے اللہ کے گلوری کے احساس سے. لیکن کیا ہوتا ہے، کسی کا سینہ بھرتا نہیں. کوئی مسلمان پوچھے آپ ساری دلی میں ایک بھی مسلمان کے، کیا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے تمہارا سینہ اللہ کے اعتراف سے سمندر کا جیسا شکر آ گیا تمہارے دل میں، اوشانک اکنالجمنٹ آ گیا تمہارے دل میں؟ کچھ نہیں. کیوں؟ سب جی رہے ہیں نگیٹیوٹی میں. جب آپ کے دل میں یہ بھرا ہوا کہ یہ ظلم، وہ سازش، یہ کنسپریسی، یہ اٹراسٹی، یہ سب بھرا ہوا ہے کہ آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، آپ کو محاصرے میں لے رکھا لوگوں نے. ہم سیج میں، سارے مسلمان کہتے ہیں ہم سیج میں. جب آپ مسلمانوں کا یہ مزاج ہو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے آپ کو سمندر شکر کہاں سے ابلے گا؟ کہاں سے ابلے گا؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کام کے اندر سمندر جیسا شکر ابلنا چاہیے. نہیں ابلتا، پڑھ لیتے ہیں خالی، قرآن میں پڑھتے ہیں، روزہ نمازوں میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ کسی ایک بھی مسلمان کو مجھے ملا دیجیے دلی میں، ایک مسلمان ملا دیجیے پوری دلی میں جو یہ کہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں تو میں تو شکر کا سمندر موجود ہو جاتا ہے میرے سینے میں. مجھے اس کو ملا دیجیے ایسے مسلمان کو. یہ صرف جملہ بول دے وہ کہ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو میرے سینے میں شکر کا سمندر موجود ہو جاتا ہے، شکر کا طوفان آ جاتا ہے. صرف یہ جملہ بول دے وہ مسلمان میں ملا دیجیے اس مسلمان کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی نگیٹیو تھنکنگ سے لوگوں کے دماغ بھرے ہوئے ہیں. تو ان کا اور آتھر کا ویو لینتھ 2 ہو گیا ہے، ایک نہیں ہے. تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتے ان کا خدا سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا ان کا. تو ہمارے جو مشن ہے اس مشن کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے مشن کی پہچان ہی ہے کہ یہ قرآن کا مشن ہے، قرآن کو لے کر اٹھے ہیں ہم. تو قرآن جو ہے آپ سمجھنا ہے، آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے پاک کرنا ہے تاکہ قرآن کے میسج کو آپ سمجھ سکیں. جب سمجھیں گے تبھی تو پہنچائیں گے. تو اس مشن کا جو پہچان ہے وہ ہے قرآن. تو جب میں وہ سنا وہ قصہ امریکہ والا، ہیئر کمس دا قرآن مین، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ان کی طرف سے یہ ریکگنیشن کہ یہ لوگ قرآن مین ہیں، یہ لوگ قرآن والے ہیں،
جسے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ تو مقری ہے. ایسے آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ قرآن مین ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو دل میں ڈالا گیا کہ اس کا اعتراف کرو، اس حقیقت کا اعتراف کرو. تو یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کہا جائے ایک سب سے بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ساری دنیا جو ہے ابھی حال میں آج ساری دنیا جی رہی کس میں؟ ایک بہت بڑے سوال میں جی رہی. وہ سوال کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم جو ہے تباہ ہو رہا ہے. زمین پر جو زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو رہی ہیں. پانی پلوٹ ہو گیا ہے، ہوا پلوٹ ہو گئی ہے، کاربن ایمیشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے اسٹیفن ہاکنگ جو مشہور سائنٹسٹ ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اخباروں میں کہ اب ہمیں اس دنیا میں رہنے کا چانس کوئی نہیں. یہ دنیا میں انسانی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں آپ نہیں رہ پائیں گے. ابھی تک دنیا ہماری ہیبیٹیٹ بنی ہوئی تھی، اب ہیبیٹیٹ نہیں رہ گیا، بہت جلد ختم ہو جائے گا. سارا نظام بگڑ جائے گا، لائف سپورٹ سسٹم تباہ ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کی تجویز یہ ہے کہ اسپیس کالونیز بنائی جائیں. اسپیس کالونیز، لیکن یہ تو شاعری ہے. یہ اسپیس کالونیز کیا ہے؟ تو خیالی کالونی ہے. یہ اسپیس میں اگر آپ ایک راکٹ لے جائیں تو یہ اس کا نام رکھ دیں اسپیس کالونی، تو اسپیس کالونی ہو جائے گا وہ نام رکھنے سے. وہاں پانی ہونا چاہیے، وہاں لائف سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے، وہاں ہوا ہونا چاہیے، بے شمار چیزیں ہونی چاہیے جو جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ایسے تھوڑی کہ آپ ایک اسٹرکچر بنائیں، اسٹرکچر پہ لکھ دیں اسپیس کالونی، اس کو اڑا دیں اوپر، اور اس کے بعد آپ جا کے وہاں رہنے لگیں. کیسے رہیں گے؟ تو یہ تو خیالی بات ہے. تو یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. اب تو خبریں جو آ رہی ہیں کہ اگلے 20 سال میں زمین کا نظام بہت زیادہ بگڑ جائے گا. جو برف جمی ہوئی ہے آرکٹک میں، برف کے پہاڑ ہیں، وہ سب بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. اور ان کا جب پگھل جائیں گے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں بہت بڑی مقدار میں محفوظ ہے، وہ سب اوپن ہو جائے گی، ریلیز ہو جائے گی، ریلیز ہوا میں پہنچ جائے گی. تو ایک طرف سمندروں کے لیول بہت اونچا ہو جائے گا، دوسری طرف پولوشن یعنی بہت بڑھ جائے گا، کاربن بہت زیادہ بڑھ جائے گی ہوا میں، تو زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا. تو اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کو سمجھنا اور دوسروں تک قرآن کو پہنچانا، یہی سب سے بڑا مشن ہے اور سب سے بڑا نشانہ ہے جس پر آپ کو دوڑنا چاہیے، جس کے لیے کوئی دوسرا نشانہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ بنانا. بغیر پازیٹیو مائنڈ کے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اور دوسروں کو مدعو سمجھنا بجائے غیر قوم کے. کوئی ان کو سازشی سمجھتا ہے، کوئی ان کو دشمن سمجھتا ہے. یہ سب بالکل حرام سمجھیے، حرام. آپ کے سوا جو ہے وہ سب انسان ہیں، تو ان کو انسان سمجھیے، ان کو مدعو سمجھیے اور ان کو قرآن پہنچائیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.